بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود اسلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین، سیاسی گہما گہمی بڑھ گئی الیکشن کے بعد بھی، کیونکہ بھی توڑ جوڑ جاری ہے، نئے سے نئی باتیں، نئے سے معاملات، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ بتانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان کی ہوائی سیاسی فائرنگ نے ہلچل مچا دی۔ سسٹم چلے گا یا قومی حکومت بنے گی، ابھی بھی یہ سوال ابھر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا ٹرک ڈیزل کے بغیر نہیں چلے گا، یہ کیسے فیصلہ ہو گیا؟ جرنیلوں کا چیلنج، مولانا قرآنی ایمانی فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی انہیں نے قبول کر لیا جو کچھ الزامات لگائے فضل الرحمان صاحب نے، اس پر جواب آ گیا۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا عقد ثانی، یہ کیا ہے؟ 30 روز میں دوبارہ الیکشن۔ ان تمام چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، آگاہی دوں گا، تفصیلات بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک تو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں بہت سے الزامات لگائے، اور انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جناب جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے ہمیں کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا، لیکن دائیں بائیں جائیں سب طرف سے جناب ان پر باقاعدہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور لوگ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات کہہ دی۔ عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ امریکہ نے ان کی حکومت گرائی، اور پھر ان لوگوں نے سب نے مل کے یہ کیا، تو یہ معاملات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں سب لوگ موجود تھے، تمام اپوزیشن لیڈر موجود تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں۔ جب ہم نے یہ معاملات پتہ کیے تو اسلام آباد سے جو آواز آئی وہ کچھ اور آئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اور جرنیلوں کے جو قریبی ذرائع تھے، یعنی جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے، انہوں نے بھی اس بات کی تردید کر دی، اور اس میں بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس وقت تحریک عدم اعتماد کو آگے بڑھایا گیا، یعنی اپریل میں، اس وقت جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور تعینات ہو چکے تھے، اور عمرانی حکومت میں ان کو کور کمانڈر اسی لیے تعینات کیا گیا تھا کہ ان کو نیکسٹ سپہ سالار بنانا تھا، اور کور کمانڈر کے بغیر ان کی باری نہیں آ سکتی تھی۔ لہٰذا ایک تو یہ بات غلط ہو گئی۔ دوسری بات یہ ملاقات کون سی ہوئی؟ جنرل باجوہ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کی صرف 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک ہوئی آرمی ہاؤس میں، اس وقت جس وقت لانگ مارچ لے کے آئے تھے اپنا مولانا فضل الرحمان، تو وہاں انہوں نے کہا کہ اس وقت تو ہم پورے حمایتی تھے حکومت کے، اور ہم نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، ابھی نہیں، ایسا نہ کریں، حکومت کو چلنے دیں۔ اس وقت ملاقات ہوئی تھی، اور انہیں آ کے ملاقات کی تھی آرمی ہاؤس میں۔ اور دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب معاملات گڑبڑ ہوئے، اور کہیں سے تحریک عدم اعتماد کی بات آ رہی تھی، کہیں مولانا کہتے استعفے دے دی جائیں اسمبلی سے، تو اس وقت جب معاملات ہوئے تو اسد قیصر وغیرہ نے ملاقات کی جنرل باجوہ سے، اور انہوں نے کہا کہ اسد قیصر بھی، بلکہ پرویز خٹک، اسد عمر، ان لوگوں نے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو آ رہی ہے اسے روکا جائے، تو وہ کہتے پھر ہم نے اپوزیشن سے ملاقات کی، ان کو بلایا اور ان سب سے کہا کہ نہ ایسا نہ کریں، یعنی عدم اعتماد کی تحریک روکنے کی بات کی۔ اور اس میں سب تھے، اختر مینگل بھی تھے، ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھی تھے، آصف زرداری بھی تھے، بلاول بھٹو زرداری بھی تھے، شہباز شریف بھی تھے، یعنی سارے اپوزیشن جماعتیں اکٹھا تھیں، وہاں یہ بات ہوئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب مولانا صاحب اگر یہ بات سچ کہہ رہے ہیں تو وہ دیندار آدمی ہیں، تو قرآنی ایمانی فیصلہ کر لیں، یعنی حلفیہ بیان دے دیں کہ ہاں جی یہ بات ایسے ہوئی، اور یہ سب کے سب موجود ہیں، یہ بتا دیں کہ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو روکنے کی بات کی تھی کہ عدم اعتماد نہ لائیں، حکومت کو چلنے دیں، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، لیکن میں پارلیمنٹ توڑ کے نئے الیکشن کا اعلان کر دوں گا۔ مولانا صاحب جو تھے وہ راضی تھے کہ یہ کام ہو جائے، لیکن آصف علی زرداری کی تحریک تھی کہ نہیں، عدم اعتماد لایا جائے، پارلیمنٹ رہنی چاہیے۔ اور مولانا مخالفت اس لیے نہیں کر سکے کہ اگر وہ مخالفت کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید عمران خان کا ساتھ دے رہے، یہ حقیقت ہے یہاں تک۔ تو مولانا بے بس ہو گئے،
اور پھر عدم اعتماد کی تحریک آئی اور پھر وہ کامیاب ہو گئی. لیکن عمران خان نے کہا یہ تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا, الیکشن دوبارہ کرا دوں گا. مولانا الیکشن دوبارہ جانے کے موڈ میں تھے اور وہ پہلے سے کہتے اسمبلی سے استعفے دے دیے, لیکن یہ سارا کام جو تھا آصف علی زرداری کا تھا. اختر مینگل نے بھی اس بات کی تردید کر دی. انہوں نے کہا جناب یہ مولانا غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ فیض حمید صاحب اس وقت کور کمانڈر پشاور تھے. اچھا یہ بھی چھوڑ دیں, پی ٹی آئی کے بڑے وہ جو ایک ہے نا بڑے خاص کھلاڑی جو ہیں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں رندہ پھر جائے گا اور رندہ پھیرنے والے, انہوں نے رندہ پھیرنے کی کوشش کی, ٹویٹ کیا کہ جناب یہ غلط بات ہے, مولانا غلط کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس وقت وہ کور کمانڈر تھے فیض حمید. پھر انہیں پتہ یاد آیا کہ یہ میں ان کی حمایت کر رہا ہوں, یہ مخالفت میں بات کر رہا ہوں, یہ تو پی ٹی آئی سے ملنے جا رہے, پی ٹی آئی ان سے ملنے جا رہی ہے. تو انہیں فوراً ٹویٹ صاف کر دیا. یعنی شہباز گل وہ جڑا سی نا جڑا خاص فیصلہ آبادی زبان سے گل کرتا نا, رندہ پھیر دوں جٹ دا پتر راجپوتاں دا پتر اور یہ وہ سارے جناب انہیں ٹویٹ واپس صاف کر دی. اب بات کو اگر آگے کریں تو پھر بات یہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی والے جس انداز میں پہنچے مولانا کے پاس اور مولانا نے بڑا والہانہ استقبال کیا, تو معاملات کیا ہیں, یہ کیسی ہے, یہ بھی دو نمبری ہو رہی ہے. کیسے دو نمبری ہو رہی ہے کہ مولانا کو اعتراض ہے کے پی کے میں جہاں ان کی سیٹیں کم ہو گئیں, ماضی میں ان کی سیٹیں زیادہ تھیں, اب ان کی سیٹیں ہو گئی کم, اور قومی اسمبلی میں ماضی میں سیٹیں ان کی زیادہ تھیں, اب ہو گئی صرف 4. تو وہ کون سا ان کا جن کو ڈیزل کہتے تھے, اور کیا اس ڈیزل سے پی ٹی آئی کا ٹرک چل سکتا ہے, چلے گا یا نہیں چلے گا؟ تو یہ اگر معاملات اگر پہلے سے ہی ہو جاتے. اور اس بات پر ایک اور کہا کہ یہ یو ٹرن ہے پی ٹی آئی کا. کس نے کہا؟ خواجہ سعد رفیق نے. وہی کہتے ہیں مسلم لیگ لیڈر جو ہیں سابق وفاقی وزیر, کہتے ہیں ایک یو ٹرن اور لے لے ان حالات میں پی ٹی آئی اور زرداری صاحب کی طرف بھی چلی جائے تاکہ کوئی حکومت بنانے کا راستہ تو بن سکے. یو ٹرن اور لے لے, اگر مولانا کے پاس چلے گئے تو وہاں بھی چلے جائیں. لیکن معاملات ایسے ہی کہ اس طرح کام نہیں چلے گا. جرنیلوں نے بھی چیلنج کر دیا کہ بات غلط ہے, اور آن ریکارڈ یہ بات ہے کہ یہ کام اس وقت کا ہے جب عدم اعتماد ہوا. تو اس وقت جنرل ندیم انجم تھے باجوہ صاحب کے ساتھ, انہوں نے ان لوگوں سے مذاکرات کیے تھے, ان کو روکنے کی کوشش کی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک آپ لے آئیں, انہوں نے غلط کہا, اس کو ٹویسٹ کیا. مولانا بھی باری برکم تو ہے لیکن ٹویسٹ کرنے میں بادشاہ ثابت ہو رہے ہیں, لگ رہے ہیں. اب اگلی بات, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے کہا تھا نہیں, ٹوٹ گئی تڑک کر کے والی بات ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, میری سیٹیں بھی ہماری واپس ہو گئی اور ہمیں اختلافات ہیں, انتخابات پہ عذرداری ہے, ہم نے باقاعدہ تحریک چلانی ہے, تو ہمارا آپ کا سلسلہ نہیں چل سکتا. اور پھر وہ کہتے صرف کے پی کے میں, تو انہوں نے کہا کے پی کے میں ہمارے پاس سیٹ ہی کوئی نہیں ہے, کرنی ہے تو پورا اسی طرح جیسے پہلے طے ہوا تھا کہ مل کے حکومت بنائیں گے وفاق میں یہ وہ. تو اب انہوں نے پھر رابطہ کر لیا عقد ثانی کے لیے کہ جناب ہم صوبوں میں بھی, پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, سب جگہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے چلیں گے. اور جماعت اسلامی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس مسئلے میں بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں. اب آخری بات کہ 30 روز میں دوبارہ الیکشن. میں نے ایک آدھ دن پہلے آپ کو یہ خبر سنائی تھی کہ ایک شہری ہیں علی خان, انہوں نے درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ دھاندلی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کو لیول پلے فیلڈ نہیں ملی, اس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا, نتائج بدلے گئے, فارم 45 اور 47 کا واویلا مچا ہوا ہے. لہٰذا سپریم کورٹ جو اس کو سارے کو دیکھے اور فیصلہ دے, الیکشن کو دوبارہ کرانے کا حکم دے, یہ الیکشن کو کالا دم قرار دے اور 30 دن کے اندر الیکشن کرائے. اب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس پہ فیصلہ بعد میں ہوگا. لیکن درخواست جو علی خان کی, وہ جو ایک عام شہری ہیں, میں ان کو کہتا ہوں خاص شہری, ان کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی اور 3 رکنی بینچ بھی بن گیا. قاضی فائز عیسیٰ عزت مآب چیف جسٹس, وہ اس کے سربراہ ہوں گے, ان کے ساتھ ہوں گے محمد علی مظہر اور مسرت ہلالی. دیکھیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا, لیکن فی الحال تو کوئی چانس محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ کچھ ہوگا. الیکشن کمشنر نے تو باقاعدہ چیلنج کر دیا ہے کہ جس کو اعتراض ہے وہ ثبوت لے کے ہمارے پاس آئے, ہم کارروائی کرنے کو تیار ہیں. تو اب جو حکومت بننے جا رہی ہے, جو معاملات چل رہے ہیں, وہ آگے بڑھیں گے نئی حکومت کے لیے. چند دنوں کی بات ہے. ہاں وہ جو پی ٹی آئی نے نامزد کیا عمر ایوب خان کو, تو ان کی جو ہے راہداری ضمانت کے لیے
اپلائی کیا گیا پشاور ہائی کورٹ میں، وہاں سے اسے کہا گیا کہ 2 ماہ کی ان کی راہداری ضمانت دی جائے، لیکن 1 راہ کی راہداری ضمانت مل گئی، 1 ماہ کی۔ اور اسی طرح جو ایک اور کیس ہے جو شوکت عزیز صدیقی صاحب والا، جسٹس والا، اس کا فیصلہ محفوظ ہے، اس میں بیانات بھی مانگے گئے تھے، انہوں نے اپنا بیان بھی شوکت صدیقی نے جمع کرا دیا، اور اس میں جنرل فیض حمید کا بھی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، عدالت اپنی کارروائی کرے جو کرنا چاہتی ہے، میں نے اپنا جو بیان دینا تھا وہ دے دیا۔ اب معاملات جو ہیں یہ اسی طرح آگے چلتے رہیں گے، کچھ نیا ہوگا تو ضرور آپ کو بتائیں گے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔